پاکستان کے میڈیا کی بات کریں تو اس میں بھی تقسیم نظر آتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا وہ بھی اسی طرح سے تقسیم ہے، لیکن وہاں پہ بیانیہ کس کا بکتا ہے؟ سوشل میڈیا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نے ہمارے بیانیے کو اٹھانا ہے، آپ نے ہمارے بارے میں مثبت بات کرنی ہے اور ہمارے مخالفین کی پگڑی اچھالنی ہے۔ سوشل میڈیا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کس کا بیانیہ چل رہا ہے، کس کا بیانیہ بک رہا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ریگولر میڈیا کی، وہاں پہ عمران خان کا تو نام لینے پر بھی پابندی ہے، ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ بہرحال ان کا تذکرہ اگر نہ کریں تو ان کے پروگرام بھی مکمل نہیں ہوتے، اس لیے وہاں پہ بانی کی رٹ لگی رہتی ہے، بانی ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ میڈیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو میڈیا رجیم کی کھل کے حمایت کرتا ہے، ان کی خبریں لگاتا ہے، ان کے بارے میں مبالغہ آمیز قسم کی خبریں بھی لگا دی جاتی ہیں جس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان کو اٹھانے کے لیے، ان کی خوشامد کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کروڑوں روپے کے ان کو اشتہارات دیتے ہیں۔ ایک تو یہ میڈیا ہوگا، اور میڈیا کا دوسرا حصہ جو زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، سٹرانگ ہے، اس کی طرف سے فیلڈ مارشل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، حقائق کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی جس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے بیانات ہیں، جس طرح سے ان کے اقدامات ہیں، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اس حکومت کا ساتھ دیا، اس حکومت کو ساتھ لے کے چلے، وہ میڈیا فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں حقائق پر مبنی خبریں دیتا ہے۔ میڈیا کا وہ حصہ جس کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی کہ ان کو اس خاندان کی آشیرواد حاصل ہے، ان کی طرف سے ان کو سرکاری طور پر اشتہارات دیے جاتے ہیں، وہ میڈیا سرکاری اشتہار لے کے ان کے ساتھ خاندانی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اس میڈیا کی طرف سے اب ان کے کہنے پر یا پھر خود ہی ان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی تصاویر کو، ان کے بیانات کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹون ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پس سے پردہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کوشش کہیں یا پھر سازش کہیں۔ آج کا اشتہار ہے، بڑے سارے اخبارات میں دیا گیا، اور یہ پاکستان چین کے تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دیا گیا اشتہار ہے۔ اس اشتہار میں پاک چین دوستی کو زندہ باد کہا گیا ہے۔ اشتہار کے اوپر عبارت یہ لکھی گئی ہے: ہمالیہ سے بلند یہ رشتہ، سمندر سے گہرا پیار، فولاد سے مضبوط، شہد سے میٹھی اس کی مٹھاس۔ اس طرح کا اشتہار دیا گیا ہے۔ نیچے لکھا گیا ہے: پاک چین دوستی زندہ باد، غیر متزلزل اعتماد اور بے لوث دوستی کی 75ویں سالگرہ مبارک ہو۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان لکھا گیا ہے، اور اس پر آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اوپر بڑی تصاویر میں ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سامنے شی جن پنگ کی تصویر ہے، چین کے یہ صدر ہیں، اور نیچے پھر تصاویر دی گئی ہیں۔ ایک تو آصف علی زرداری کی چینی صدر کے ساتھ تصویر ہے، میاں نواز شریف کی تصویر ہے، شہباز شریف کی تصویر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی تصویر ہے، یحییٰ خان کی تصویر ہے، اور جنرل ضیاء الحق کی بھی تصویر ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے، بےنظیر بھٹو کی تصویر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے صدر رہے مختلف مواقع پر، یا پھر وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں جو بھی چین کے سربراہ ہوا کرتے تھے، صدر ہوا کرتے تھے، ویسے وہاں پہ صدر ہی عموماً طاقت میں ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی تصویر دی گئی ہے۔ بےنظیر بھٹو کی تصویر دی گئی ہے، لیکن جس طرح سے باکو میں مریم نواز شریف صاحبہ الوف کے ساتھ ہاتھ پنجہ کر رہی ہیں، وہ ہاتھ پنجہ نہیں کر رہی بلکہ وہ دونوں کھڑے ہیں۔ بےنظیر بھٹو پر ان لوگوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ میاں نواز شریف اس معاملے کو لے کے بڑا آگے چلا کرتے تھے، اس لیے بےنظیر بھٹو احتیاط کرتی تھی ہاتھ ملانے سے کسی کے ساتھ بھی، لیکن ان کے لیے یہ مکافات عمل ایسا ہوا کہ بےنظیر بھٹو پر یہ تنقید کیا کرتے تھے اور ان کی کردار کشی بھی کیا کرتے تھے۔ آج ان کی اپنی بیٹی جس طرح سے کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، آج ان کی حکمرانی عورت کی حلال ہوگی، اور بےنظیر بھٹو کو تو کسی دوسرے ملک کے سربراہ کے ساتھ ہاتھ دیکھ رہا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتا تھا، لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ جس ملک میں بھی جاتی ہیں وہاں پہ ہاتھ ملاتی ہیں، یہاں پہ کوئی سربراہ مملکت آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتی ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ تصاویر جاری کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو کس طرح سے یہ لوگ میڈیا سے آؤٹ کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ فیلڈ مارشل کی تصویر لگی ہوئی ہے، لیکن بہت نیچے جا کے چھوٹی سی تصویر ان کی شی جن پنگ کے ساتھ لگائی گئی ہے، حالانکہ ان کی تصویر ان کے بھی اوپر آنی چاہیے، کیونکہ ان کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے فارم 47 پر یہ صدر بنے، وزیر اعظم بنے، اور ان کو اس مقام پر لانے اور پاکستان کو آگے لے جانے والے فیلڈ
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, और उनको ये लोग ना जाने इस वजह से पीछे धकेल रहे हैं, मीडिया से आउट कर रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आने वाली है और उसमें कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। इन चीज़ों को लेते हुए हो सकता है कि इनकी तरफ से ये साजिशें रचाई जा रही हों, ये प्रोग्राम बनाए जा रहे हों कि इनको जितना ही मुमकिन हो सकता है मीडिया से आउट करने की कोशिश की जाए। तो देखते हैं कि DGISPR साहब इस हवाले से क्या सोच रहे होंगे। बहरहाल उन्होंने जो भी सोच रहे हैं हमें तो नहीं बताना, ना आपको बताना है, लेकिन एक्शन यकीनी तौर पर सामने आ जाएगा, क्योंकि वो जो काम भी करते हैं बड़ी खामोशी के साथ करते हैं। यहाँ पे जरदारी साहब की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक को एक ही पोस्टर में तस्वीर को बर्दाश्त कर लिया गया, जबकि कल तक मियां नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा करते थे वो तो उन्होंने पहले ही बर्दाश्त करना शुरू कर लिया था, क्योंकि मिल के इन्होंने हुक्मरानी करनी थी। एक दूसरे से किस हद तक इनकी दुश्मनी हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे के कितने मुखालफ हुआ करते थे। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया 1999 में। तो ये 11 साल एक दूसरे के खिलाफ जिस हद तक चले गए थे। दोनों दो मरतबा मुंतखब हुए, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, 2 मरतबा ही मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, और इनका टेन्योर 4 मरतबा का 20 साल बनता है। लेकिन एक दूसरे की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे की इन्होंने हुकूमत गिराई और 11 साल में इन्होंने 20 साल पूरे कर लिए थे। अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कल मार्केट में खबर फेंकी गई थी। उन्होंने कह दिया था कि बुशरा बीबी के साथ उनके लवाहिकीन की, उनके घर वालों की आज मुलाकात करवा दी जाएगी। कल मंगल का रोज था, कल मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कहा गया था कि इनकी, उनके साथ यानी इनके खानदान की, बुशरा बीबी के खानदान की, बुशरा बीबी की बहनों की या फिर उनकी बेटियों की ऊपर तक बात हो गई है और उनको इजाजत दे दी गई है कि वो उनके साथ मुलाकात कर लें, लेकिन कोई सियासी बात बाहर आकर नहीं करेंगे। उनकी मुलाकात कल नहीं हो सकी, उनकी ये खबर बाउंस हो गई। इसके बावजूद भी वो नहीं टले, एक नई खबर उसी तरह की लेके वो फिर मार्केट में आ गए, फिर सामने आ गए। उन्होंने कल अपनी खबर बाउंस होने के बाद न सिर्फ ये कि शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि एक और लंबी चौड़ी उनकी तरफ से छोड़ दी गई, वो भी इसी तरह की है, आपके सामने रखते हैं। हेडलाइन दी गई है कि पस्ते पर्दा राब्ते PTI और हुकाम के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली शुरू हो गई। PTI को रेड लाइन बता दी गई, फौज पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज करने की हदायत की गई है। इमरान खान की बहन नौरीन खानम से मुलाकात कराने पर गौर किया गया। बुशरा बीबी को बेटियों से मिला दिया जाएगा। PTI वकील की अदम पेशी पर 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी मुलतवी हो गई। ये इनकी तरफ से एक नया शोशा छोड़ दिया गया है। कल इनकी तरफ से जो खबर दी गई थी वो पिट गई, तो आज की खबर को वो फिर सामने लेके आ गए कि शायद आज की खबर हिट हो जाए। इनके बारे में शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान की सहाफत के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि इनकी जो भी पोस्ट आती है उस पर दुरूद शरीफ लिखा होता है और जो भी ये बात करते हैं यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सच बोलते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं सच बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से सच बोलते हैं वो आपके सामने है। इनकी जो भी खबर होती है इमरान खान की मुखालफत से शुरू होती है और इमरान खान से नफरत के साथ खत्म होती है। मेलूनी की बात कर लेते हैं। ये इटली की वजीर आज़म है। मोदी साहब उनसे मिलने के लिए चले गए। एक मौके पर नजर आया कि बड़े बावकार तरीके से उनके साथ ये मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मंजरनामे दिखा रही थी, अपना शहर दिखा रही थी, मोदी साहब हंसते भी हैं और एक बावकार उनकी मुलाकात इस मौके पर नजर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि यही मोदी साहब एक उबाश की तरह, जिस तरह से चदर की बात हो रही है वही चदर, साकिब चदर, और उनके साथ मैमूना की बात हो रही है, उनको भी कुछ लोग कहते हैं कि वो भी उबाश थे। इसी तरह से ये भी एक मौके पर उबाश नजर आते हैं, यही मोदी साहब। और देखिए कि किस तरह से टाफियां उनको पेश कर रहे हैं। इनके बारे में कहा गया, मोदी साहब के बारे में कहा गया कि जिस तरह से मेलूनी दूसरे सरबराहान से मिलती हैं, जिस तरह से गाल मिला देती हैं, जिस तरह से किस कर लेती हैं और किस दे देती हैं, उसी तरह से मोदी साहब भी वहां पे इसीलिए चले गए, लेकिन ऐसा मामला कोई आगे ना जा सका। बहरहाल मोदी साहब 1.5 अरब आबादी के मुल्क के वजीर आज़म है और एक छोटे से मुल्क में वो चले
گئے، کیا لینے گئے تھے؟ یہی لینے گئے تھے جو وہاں پہ دیگر سربراہان جاتے ہیں یا میلونی وہاں پہ جاتی ہیں۔ بہرحال جس طرح سے ان کے اندر ایک وقار نظر آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کے اندر اباشوں والی صورت بھی نظر آ گئی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ٹرمپ صاحب، ان کو تاحیات ہی نہیں بلکہ موت سے بعد بھی استثناء مل گیا۔ انہوں نے استثناء حاصل کر لیا، جس طرح سے ہمارے ہاں آصف علی زرداری کو تاحیات استثناء مل چکا ہے۔ ان کے کوئی معاملات تھے، کوئی $10 ارب کے معاملات تھے، انہوں نے وہاں پہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو اداروں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں، جو بات کی گئی ہے، آپ سچے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میرے بیٹوں کے جتنے بھی آئندہ ٹیکس کے معاملات ہوں گے ان کو ختم کیا جائے، ان کو استثناء دیا جائے۔ امریکہ میں باقاعدہ ان کے دونوں بیٹوں کو استثناء تاحیات مل گیا۔ گویا کہ ٹرمپ صاحب کل اگر دنیا سے چلے جاتے، کل اگر نہیں جاتے تو آج سے 30 40 50 سال بعد دنیا سے جاتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے بیٹوں کو استثناء حاصل رہے گا۔ گویا ٹرمپ صاحب کو زندگی کے دوران بھی اور موت کے بعد بھی استثناء حاصل رہے گا۔ باقی پاکستان کی قسمت جا گئی ہے، سمندر سے گیس اور تیل تلاش کرنے کی 18 سال کے بعد کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا تیل کہاں سے دریافت کیا جائے گا، کہاں سے ملے گا؟ یہ ملے گا گواتر کے قریب سمندر سے۔ تو ناظرین یقین کیجئے کہ اگر پاکستان یہ تیل نکال لیتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا تھا کہ ایران نے پابندی لگا رکھی ہے پاکستان پر کہ آپ نے اس حد سے تیل نہیں نکالنا، کیونکہ اگر آپ تیل نکالیں گے تو سارے کا سارا پاکستان اترائی پر ہے اور ایران اونچائی پر ہے، سارا تیل ادھر آ جائے گا۔ اگر پاکستان اس طرح سے تیل نکالتا ہے تو پاکستان میں تیل کے ذخائر اتنے ہی ہو جائیں گے جتنے ایران کے پاس موجود ہیں، اور تیل کو نکالتے چلے جائیں تو ذخائر ختم نہیں ہوتے۔ ایران نے نہ جانے پاکستان پر کیوں پابندی لگا رکھی تھی۔ بہرحال تیل کی تلاش اب ہوگی تو پاکستان میں بھی تیل کے ذخائر پہ ذخائر آتے چلے جائیں گے۔ پاکستان میں تیل کی کمی نہیں رہے گی، لیکن ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور ڈل درختوں پر لگنے شروع ہو جائیں۔ یہ اتنے بے ایمان ہیں، یہ اتنے زیادہ کرپٹ ہیں کہ یہ سارے کے سارے اتار کے سارے کے سارے اکھاڑ کے لے جائیں گے، باہر جا کے جمع کروا دیں گے۔ آپ کو پاکستانیوں کو ایک تھیلے کا فائدہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو جتنا ہی پیٹرول مل جاتا ہے، اگر یہ بے ایمان حکمران رہتے ہیں تو ایک قطرے کا بھی عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو اس کا کوئی ریلیف ملے، عوام کو کوئی فائدہ ملے۔ یہ کرپٹ لوگ جائیں، ان کی جگہ پر ایماندار حکمران آ جائیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حکمران خاندان ہیں۔ جب تک یہ ایسے خاندان ہمارے اوپر مسلط رہیں گے تو ہمارے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا خزانہ مل جائے اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میمونہ اقبال کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ پہلے تو ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ایم پی ہے جو ان کو ہراساں کر رہا ہے، جو ان کو بلیک میل کر رہا۔ پتہ چلا ہے کہ ثاقب چدر صاحب ان کا نام ہے اور وہ گردے فروخت کیا کرتے تھے۔ اس والے سے ہم نے ایک ویلاگ بنایا ہے اور ان دونوں کو NCCIA کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ یہ ویلاگ سنیں گے اور اس کے بعد جب وہ مکمل ویلاگ آپ کے سامنے آئے گا تو بہت سی پرتیں آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔